لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق سر احترام محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اصلاحی تربیتی روحانی میلاد النبی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، اس لیے علماء کرام کے اسماء گرامی لینے سے قاصر ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ خطاب سننے کے لیے مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف لائی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کا خطاب انہی کے نام کیا جائے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جو جلسے ہوتے ہیں ان میں مرد حضرات کے لیے تو انتظام ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن عام طور پہ عورتوں کے لیے سننے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عورتیں بہت سے اہم شرعی مسئلے بھی نہیں جانتی جن کا تعلق ضروریات دین کے ساتھ ہے۔ ان تک پیغام جو نہیں پہنچتا ہے، اور پوری دنیا کے جو علماء نفسیات ہیں ان کا کہنا ہے کہ عورت کی نیچر اور فطرت اللہ نے ایسی بنائی کہ اسے اگر برا ماحول مل جائے تو بہت جلدی بگڑ بھی جاتی ہے، اور اچھا ماحول مل جائے تو بہت جلدی سنور بھی جاتی ہے۔ عورت میں یہ خوبی بھی ہے، اچھا ماحول مل جائے تو بہت جلدی سنور بھی جاتی ہے، اور پوری دنیا کے تھنکرز اس بات پہ بھی متفق ہیں کہ جس سوسائٹی اور جس معاشرے کی عورت سنور جاتی ہے وہ معاشرہ سنور جاتا ہے، اور جس سوسائٹی کی عورت بگڑ جاتی ہے معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا بالعموم ہفتے میں 3 بار حضور امت سے خطاب فرماتے تھے، ہفتے میں 3 بار حضور واعظ فرماتے تھے،
لیکن اس میں تقسیم کار یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مردوں سے خطاب فرماتے اور 2 دن عورتوں سے خطاب فرماتے. اس سے معلوم ہوا عورتوں کی دینی تربیت کتنی ضروری ہے. میں نے جو الفاظ تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ میرے محبوب کی زندگی میں ہے. اور کسی نمونے کو اپناؤ گے نا، نمونہ زندگی کو اپناؤ گے تو ٹھوکریں کھاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے. لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ حضور کی پیروی کرو، حضور کے پیچھے چلو، حضور کی مانو اور پھر تمہیں ٹھوکر لگ جائے یا پھر تمہارا نقصان ہو جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. دنیا کے جس لیڈر کے پیچھے چلو، آنکھیں کھول کر بھی چلو تو ٹھوکر لگتی ہے. یعنی آنکھیں کھول کر بھی چلو تو ٹھوکر لگتی ہے. اس لیے کہ جتنے لیڈر ہیں دنیا میں وہ سب ناقص ہیں. ان کی فکر بھی ناقص ہے، جو نظریات دیے انہوں نے وہ بھی ناقص ہے. اور امام الانبیاء صرف خود کامل نہیں ہے اپنے حسن میں، اپنی تعلیم میں بھی حضور کامل ہے. اور اتنے کامل ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے پیچھے آنکھیں کھول کے نہیں چلنا، بند کر کے چلنا. کمال یہ ہے میرا حبیب اتنا کامل ہے اور اس کا راستہ اتنا مکمل ہے کہ اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھی چلو گے نا تو نہ نقصان ہوگا نہ تمہیں ٹھوکر لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حضور کو صرف رحمت بنا کے بھیجا، اور جو صرف رحمت بن کے آئے اس کے پیچھے چلنے سے کبھی نقصان نہیں ہوتا. پہلی اذان سن لیتے ہیں لوگ. اللہ اکبر. والدرجة الرفيع وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اصحاب پیغمبر کی مجلس لگی تھی اور ساتھ عورتیں بھی بیٹھی تھی. عورتوں کی فطرت ہے کہ جہاں 2-4 بیٹھ جائیں نا چپ کر کے نہیں بیٹھتی ہیں، مشکل ہو جاتا ہے، باتیں ضرور کرتی ہیں. امام الانبیاء نے انہیں آواز دی، فرمایا عورتوں یہ جو تم باتیں کر رہی ہو تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں. کیوں؟ حضرت بلال نے آذان شروع کر دی اور عورتیں باتیں کر رہی تھی. امام الانبیاء نے فرمایا عورتوں آواز دی حضور کی، تمہیں بہتر بات نہ بتاؤں تمہاری ان باتوں سے. وہ خاموش ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے. امام الانبیاء نے فرمایا جس طرح بلال اذان دے رہا ہے اگر تم بھی اسی طرح ساتھ کہتی جاؤ، اس سے سنتی جاؤ، ساتھ کہتی جاؤ، تو امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اذان ختم ہونے پر ہر عورت کو 1,00,000 نیکی عطا کی جائے گی. میری ماں بہنوں بیٹیوں ذرا تصور کریں کہ اگر روزانہ 5 وقت کی آذان عورتیں خاموشی سے سن لیں، توجہ سے سن لیں اور ان کا جواب دیں تو حضور کی ہر غلام عورت
ایک دن میں 5 لاکھ نیکیاں کما سکتی ہے. مگر ہمارا حال یہ ہے، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، ادھر اذان ہوئی ہے، یا کوئی گانا چل رہا ہے ادھر اذان ہوئی ہے، تو ٹی وی آف نہیں کرتے، آواز کم نہیں کرتے، جوان نہیں کرتے. کوئی بابا بولے گا یا بڑی عورت بولے گی، وہ کہے گی شرم کرو اذان ہو رہی ہے، اس کی آواز تو کم کرو. پھر آواز کم کرنے کوئی اٹھے گی بیٹے یا کوئی بیٹا اٹھے گا. لیکن اندازہ کریں ہمارے اندر کا حال کیا ہے کہ اندر ایک کھلبلی مچ جاتی ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے. کس چیز کی؟ کہ گانا جلدی ختم ہو یا اذان جلدی ختم ہو. بتائیں کہ ہمارے اندر کا حال کیا ہو چکا. جتنے بیٹھے نا ٹی وی پر بیٹھی ہیں، سب کی طلب ہے اذان جلدی ختم ہو جائے. کہ میں نے پچھلی ساری قسطیں دیکھی تھی، یہ ڈرامے کی قسط رہ نہ جائے، یہ گانا جو ہے یہ رہ نہ جائے سننے میں. اندر باطنی دنیا اس حد تک اجڑ چکی ہے کہ مسلمان ہو کر طلب یہ ہے گانا چلتا رہے، اذان ختم ہو جائے. امام الانبیاء نے فرمایا جو اذان کا جواب دے عورتوں کو 500 1 لاکھ نیکی ایک اذان کے جواب میں تمہیں عطا کی جائے. جب اس طرح کی بات مرد سنتے تھے نا تو بے چین ہو جاتے تھے. یہ خوشخبری دی حضور نے کس کو؟ عورتوں کو. صحابہ کرام بے چین ہو گئے. اور یہی حال عورتوں کا ہوتا تھا جب حضور مردوں کو کوئی خوشخبری دیتے تھے. تو مردوں نے عرض کی، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کرم صرف عورتوں کے لیے؟ اذان کا جواب دے تو 1 لاکھ نیکی ملتی کہ یہ صرف عورتوں کے لیے؟ فرمایا نہیں، میں رحمت صرف عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی بن کے آیا ہوں، میں پوری کائنات کے لیے رحمت. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کے مردوں، اللہ کی عزت کی قسم اگر تم اذان سن کے جواب دو نا تو ہر اذان کے خاتمے پر تمہیں 2 لاکھ نیکی عطا کی جائے گی. مردوں کو فرمایا 2 لاکھ نیکی عطا کی جائے. اگر ہمیں احساس ہو جائے، قبر قیامت یاد رہے، تو جتنے مرد حضرات ہیں وہ اذان سن کر ہوٹل پہ ہیں، اڈے پہ ہیں، تاش کی بازی پہ ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، اذان سن کر اس کا جواب دیں تو ہم روزانہ 10 لاکھ نیکیاں کما سکتے ہیں. اور حدیث پاک ہے امام الانبیاء ان اطول الناس اعناقا یوم القیامت، کون؟ المؤذنون. امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر ساری دنیا اکٹھی ہوگی، لیکن کچھ لوگ ان کے سر سب سے اونچے نظر آئے گا اور چہرے 14ویں کے رات 14ویں کے چاند کی طرح شرما رہے ہوں، چمکا رہے ہوں، چمک رہے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے مولا کیا یہ نبی ہے؟ قیامت میں حدیث پاک میں لوگ پوچھیں گے مولا نبی ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں. تو مولا یہ شہید ہیں؟ اللہ فرمائے گا نہیں. تو مولا پھر یہ کون ہے کہ جن کے چہروں کی چمک نے پورے حشر کو چمکا دیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا دنیا والوں سنو، آج ان کے سر روشن سر اس لیے اونچے کیے اور چہرے روشن کیے کہ تم پوچھو اور میں بتاؤں. فرمایا سنو، اللہ کی فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 5 وقت مسجدوں میں آذان دیکھ کر میرا نام بلند کرتے تھے، میں نے آج ان کے سر بلند کر دیے. آپ تصور کریں آذان کی کتنی برکت ہے. اور ہمارے کانوں پہ جو تک نہیں ہے آذان ہو اور توجہ ہی نہ ہو آذان کی طرف. اور یہ بھی علماء اور مفسرین نے لکھا کہ جو آذان توجہ سے نہیں سنتا ہے نا اس کا خاتمہ ہی خراب ہو جاتا ہے. یہ ماں بہنوں بیٹیوں تم بھی سنو، جو آذان توجہ سے نہ سنے، چپ نہ کرے، اس کے ادب میں گانے سنتا رہے، باتیں کرتا رہے، مرتے ہوئے اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہے. اس لیے آذانوں کا جواب دیا کرو.
آزان سنا کرو توجہ کے ساتھ، اور ماں بہنوں بیٹیوں سنیں کہ کتنے کرم ہوتے ہیں۔ ہارون الرشید ایک بادشاہ گزرا، ہارون الرشید اتنی بڑی سلطنت کا یہ حکمران تھا کہ انگریز ہسٹورین بھی لکھتے ہیں کہ سورج چڑھتا بھی اس کی سلطنت میں تھا اور ڈوبتا بھی اس کی سلطنت میں تھا۔ 3 بر اعظموں پہ حضور کے اس غلام کی حکومت تھی۔ یہ بادشاہ تھا اور روزانہ خود ہارون الرشید ایک ختم قرآن کرتا تھا روزانہ۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے، تو پھر اس کی جو بیوی تھی ملکہ زبیدہ، پھر خامد اتنا بڑا حکمران ہو، بیوی کے تو بڑے نخرے ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں تو تھانے دار کی بیوی قابو میں نہیں ہوتی، تو وہ تو بادشاہ ہے، اتنی بڑی سٹیٹ اور سلطنت، امام الانبیاء کے غلام ہو۔ یہ ملکہ زبیدہ اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی ہے، لیکن قبر اور قیامت کی اتنی فکر کہ اس نے اپنے ذاتی پیسے سے جو جیب خرچ ملتا تھا نا، 300 حافظ قرآن لونڈیاں خریدی تھی۔ کتنی لونڈیاں؟ 300، اور تمام لونڈیاں حافظ قرآن تھی۔ جب یہ خرید چکی ہے پورا لشکر، انہیں بٹھایا اس نے سامنے اور کہنے لگی میری بہنوں میری بات سنو، میں نے تمہیں کیوں خریدا ہے، میرے خریدنے کا مقصد کیا ہے؟ پر میں سنو، تم ہو 300 حافظ قرآن، اپنے ساتھ تمہیں محل میں ٹھہراؤں گی، جو میں کھانا کھاؤں گی نا تمہیں وہی کھلاؤں گی، جو میں پیوں گی تمہیں وہی پلاؤں گی، جو میں پہنوں گی وہی پہناؤں گی، تمہیں جھگی میں نہیں، تم رہو گی محل میں میرے ساتھ، لیکن صرف ایک ڈیوٹی ہے تمہاری، اپنا ٹائم ٹیبل بنا لو، وقت آپس میں تقسیم کر لو۔ کہا میری طلب یہ ہے کہ میرے محل میں 24 گھنٹوں میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہ گزرے جب مصطفیٰ کے قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو۔ یہ جب تک زندہ رہی میری ماں بہنوں بیٹیوں، اس وقت تک 1 منٹ کے لیے بھی 24 گھنٹوں میں اس کے محل میں تلاوت قرآن بند نہیں ہوئی۔ اور خامد وہ ہے جو روزانہ ختم قرآن کرتا ہے، اور بیوی کا یہ حال ہے۔ آج غریبوں کے محلے میں حضور کا دین نہیں رہا، اس وقت امیروں کے محلات میں دین رات کرتا تھا۔ آج ہم کہاں گرے کس دلدل میں پھنس گئے۔ یہ ملکہ زبیدہ، اب نیکوں کی سہیلیاں بھی تو نیکی ہوتی ہیں۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں غور سے سننا جو میں تمہاری تربیت کے لیے باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ جب فوت ہو گئی ملکہ زبیدہ، اس کی ایک سہیلی بیان کرتی ہے، کہتی ہے مجھے سخت طلب تھی کہ کاش مرنے کے بعد یہ خواب میں مجھے مل کے بتائے کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا بیتی۔ میں اتنا جو ڈرتی تھی قبر اور قیامت کے لیے، اتنی فکر کرتی تھی، اتنی لونڈیاں خریدی تھی، ہر وقت گھر میں قرآن پڑھا جاتا، تو مجھے معلوم تو نا آگے کوئی فائدہ بھی ہوا کہ نہیں ہوا۔ کہتی ہے ملکہ زبیدہ کی طلب تھی کہ خواب میں ملے مجھے، تو کہتی ہے ایک دن نہ خواب میں مجھے مل گئی، اور جو ہی ملی میں نے خواب میں اس سے پوچھا زبیدہ تو قبر اور قیامت کی بڑی فکر کرتی تھی، مجھے بتا آگے کوئی فائدہ ہوگا قبر میں، کیا بیتی تیرے ساتھ قبر میں؟ تو سہیلی اس کی بیان کرتی ہے، کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم، زبیدہ کہنے لگی میری بہن خدا کی رحمتوں کا کچھ نہ پوچھ، کچھ نہ پوچھ، جب میں قبر میں اتری ہوں نا اور مٹی ڈال کے لوگ واپس پلٹے ہیں تو جو امتحان لینے والے فرشتے آتے ہیں نا قبر میں، زبیدہ کہنے لگی اللہ کی عزت کی قسم وہ فرشتے بھی بعد میں آئے، میرے رب کا پیغام مجھے پہلے آیا، فرشتے بعد میں پہنچے، اللہ نے فرشتے روک دیے اندر نہ جاؤ پہلے مجھے پوچھنے دو۔ تو زبیدہ کہنے لگی، وہ سہیلی کہتی ہے مجھے خواب میں کہنے لگی اللہ رب العزت نے پہلے مجھے آواز دی، کہا میری پیاری بندی مجھے بتا، ایک دن تو کھانا کھا رہی تھی، تو نے کھانا شروع کیا تھا بسم اللہ پڑھ کے، لقمہ توڑا تھا گرا،
لقمہ توڑا تھا، سالن لگایا تھا، منہ کے قریب کر کے پھر واپس کیوں رکھ دیا تھا؟ تو نے منہ میں ڈالا کیوں نہیں تھا؟ قبر میں اللہ بات کر رہا ہے، اس کی محبت سے بات کرنا ہی سارا انعام ہے۔ تو بات کر رہا ہے، بتا تو نے وہ لقمہ کیوں نہیں کھایا تھا؟ زبیدہ کہتی ہے میں نے عرض کی میرے رب تو تو جانتا ہے، تو اسے کوئی شے چھپی ہوئی ہے، تو جانتا ہے میں نے لقمہ توڑا تھا بسم اللہ پڑھ کے، لیکن جب منہ کے قریب کیا تھا نا تو مسجد میں مؤذن نے اذان شروع کر دی، اور میرے مولا اس وقت میرے سر کا دوپٹہ تھوڑا سا اترا ہوا تھا، آدھے سر پہ تھا، آدھا سر کا ہوا تھا، آدھا سر ننگا تھا۔ میں نے کہا میرے رب کا نام لے لوں، تیرے نام کے ادب میں نے لقمہ واپس رکھ دیا تھا اور اپنے سر کا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا کہ رب کا نام ہے، اس کے ادب میں میرا سر ننگا نہ رہے۔ میں نے اللہ سے عرض کی نا تو زبیدہ کہتی ہے سہیلی کو اللہ کی عزت کی قسم اللہ رب العزت نے فرمایا زبیدہ وہ جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے وہ باقی نیکیاں وہ الگ بات ہے، سن آذان سن کر جو تو نے سر ڈھانپا تھا نا، میرے نام کا ادب کیا تھا، اسی پر میں نے جنت تیرے لیے واجب کر دی تھی۔ بس اسی ادب پر میں نے تجھے جنت دے دی۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں خدا کے لیے ٹی وی صرف آواز کم نہ کرو، آف کر دو۔ میں تو کہتا ہوں ٹی وی پر بیٹھو کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ حضور کی حدیث پاک ہے جس چیز کا شریعت نے دیکھنا حرام کر دیا اس کو دیکھنے والوں پر بھی لعنت، اور جو اپنا آپ دکھاتے ہیں ان پر بھی لعنت۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ آج ہمارے گھروں میں یہ لعنتیں آ گئی، کیبل کے کنیکشن ہیں، چھتوں پہ ڈشیں ہیں، ہر وقت گانے ہیں، فلمیں اور ڈرامے ہیں، جنہوں نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا۔ امام الانبیاء کے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک عورت جب بے پردہ گھر سے نکلتی ہے نا تو شیطان اسے دیکھ کر خوشی سے بھنگڑے ڈالنے لگ جاتا ہے، کیوں شیطان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو بھٹکائے اور گمراہ کرے، یہی اس کا کام ہے۔ تو وہ خوش ہوتا ہے عورت کو بے پردہ دیکھ کر کے گھر سے نکلی، اور حضور کے لفظ ہیں تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں شیطان اس عورت کو دیکھ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انت نصف جندی، کہتا ہے تو میرا آدھا لشکر ہے، کہتا ہے تو آدھا لشکر ہے میرا۔ کیا مطلب؟ شیطانوں کا آدھا لشکر بھی لاکھوں میں ہے، کروڑوں شیطان، اس کا آدھا لشکر بھی لاکھوں سے متجاوز ہے۔ تو شیطان اسے کیوں کہتا ہے بے پردہ عورت کو تو میرا آدھا لشکر ہے؟ کیا مطلب؟ کہ لاکھوں شیطان مل کر جتنا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نا تو اکیلی اتنا کام کر کے آئے گی کہ ریڑے والا بھی تجھے دیکھے گا، ٹانگے والا بھی دیکھے گا، رکشے والا بھی دیکھے گا، پیدل بھی دیکھے گا، دکاندار بھی دیکھے گا، ہر آنے جانے والا دیکھے گا۔ جتنے بری نظر دیکھے گی اتنی لعنتیں کمائیں گے، اور وہ تنہا جتنی کمائیں گے اتنی اکٹھی تجھے بھی دی جائیں گے کہ تو سب کے لعنتی ہونے کا سبب بنی ہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، ایک عورت بے پردہ گھر سے نکلے تو شیطان کے آدھے لشکر کا کام کر کے آتی۔ آج ہمارے بازاروں میں ایک نکلتی ہے، یہاں تو لگتا ہے بازار ہی عورتوں کے لیے بنے، اور صرف پھر بازار میں نہیں نکلی ہے، پھر میک اپ کر کے نکلی ہے، پھر سرخی پاؤڈر لگا کے نکلی ہے، پھر بن سور کے نکلی ہے۔ اور ایسی عورتیں جب نکلتی ہیں تو گھر پلٹ آنے تک لاکھوں کروڑوں لعنتوں کے پلندے اٹھا لاتی ہیں، اور جس گھر میں لعنتی عورت داخل ہو جائے امام الانبیاء کے غلاموں اس گھر میں کبھی رحمت نہیں آتی۔ ہمارے گھروں میں بے برکتی کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، ایک بڑی سی چادر بنا دو، جب گھر سے نکلنا ہے تو شریعت کے حکم کے مطابق سر سے پاؤں تک نہ چادر میں لپٹ کے نکلو، چادر میں لپٹ کے نکلو تو بڑی قیمت لگے گی تمہاری۔ یہ جاتے ہیں نا دکان پہ ٹافیاں خریدنے کے لیے، سنتریاں، ٹافیاں، یہ دو قسم کی ہوتی ہیں، کچھ وہ ہوتی ہیں جو ننگی پڑی ہوتی ہیں، اوپر کور کوئی نہیں ہوتا، کچھ وہ ہوتی ہیں جو کور کے اندر ہوتی ہیں، پردے کے اندر ہوتی ہیں۔ تو جو پردے کے اندر ہوتی ہیں نا وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہیں،
ان کی قیمت زیادہ، جو ننگی پڑی ہے ان کی اتنی قیمت نہیں ہوتی، اور جو ننگی ہیں ان پر مکھی بھی بیٹھ جاتی ہے، ان پر گرد بھی پڑ جاتی ہے، مٹی بھی پڑ جاتی ہے، جو لپٹی ہیں وہ صاف رہتی ہے، قیمت بھی زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں جو میری امت کی عورتیں لپٹی رہتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں، ہماری نظر میں وہی قیمتی ہے، اور کتنی قیمتی ہیں، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، پردے میں رہنے والی عورتیں جب جنت جائیں گی تو تمہارے میرے نبی فرماتے اعلان ہوگا جنت میں ہفتے میں نہ اللہ رب العزت کا ایک دن دیدار کرایا جائے گا۔ لیکن سنیں، غور سے سنیں، حدیث پاک میں مردوں کے لیے اعلان ہوگا، مردوں جنہوں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے نا، فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں، اللہ نے وہاں مردوں کو اپنا دیدار کرنا ہے۔ یہ مردوں کے لیے الگ اعلان ہو رہا ہے، جنہوں نے خدا کا دیدار کرنا ہے مرد پہنچ جائے وہاں، گھروں سے نکلیں اس جگہ پہنچ جائے۔ مگر حدیث پاک میں امام الانبیاء فرماتے جو میری امت کی بہو بیٹیاں اس دنیا میں پردے میں رہیں گی، اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں اعلان کرو آج بھی ہم انہیں گھر سے نکلنے نہیں دیں گے، وہ رہے اپنے گھروں میں، مرد مجھے آ کے دیکھیں گے، میں گھر گھر انہیں اپنا جلوہ دکھاؤں گا، مرد آ کے دیکھیں گے، عورتیں گھر بیٹھے میرا دیدار کریں گے، اس دن پردے کی قیمت لگ جائے گی۔ اس لیے ماں بہنوں بیٹیوں ایک چادر بنا لو، اور اس چادر میں جو حضور نے چادر دی ہے نا اتنی قوت ہے کہ یہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ صوفیاء اور بزرگ فرماتے ہیں دو قسم کے بندے ایسے ہیں، مر جائیں نا تو فرشتے ان پہ ہنستے ہیں، فرشتے ہنستے ہیں۔ ایک بے نماز مر جائے، جب اس کی جنازہ پڑھنے لگتے ہیں، جنازہ کی نماز، فرشتے ہنسنے لگتے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ اس نے خود تو پڑھی کوئی نہیں، اب اس پر کیوں پڑھتے ہیں؟ اس بدبخت نے خود تو نماز کوئی نہیں پڑھی تھی، اور اب اس پر نماز کیوں پڑھ رہے؟ بے نماز مرد ہو یا عورت، جب نماز جنازہ پڑھنے لگتے ہیں فرشتے ہنستے ہیں۔ اور دوسرا امام الانبیاء کے غلاموں، بے پردہ عورت فیشن کر کے، میک اپ کر کے، بن سور کے بازاروں میں جو پھرتی ہیں یا شادی حالوں میں ویڈیو بنواتی ہیں، جب گھروں سے بے پردہ نکلتی ہیں، جب وہ عورت مر جاتی ہے اسے غسل دے کر جب عورتیں کفن پہنا رہی ہوتی ہیں نا اس وقت فرشتے ہنس رہے ہوتے ہیں، جب اسے کفن میں لپیٹ رہے ہوتے ہیں فرشتے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ کس بات پر؟ اس ظالم نے زندگی میں تو پردہ کیا کوئی نہیں، اب کیوں پردے کروا رہے ہیں؟ اب اس وقت کا پردہ اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا ہے۔ تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں جب معراج کی رات اللہ رب العزت نے مجھے جنت بھی دکھائی اور دوزخ بھی، تو جب میں نے جنت دیکھی نا تو حضور فرماتے ہیں رأیت اکثر اہلها النساء، اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا رأیت اکثر اہلها الاغنیاء۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم جب دیکھی اور جہنم کا عذاب دیکھا تو میری امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں جل رہی تھی۔ میں کہتا ہوں اور کوئی بھی حدیث نہ ہوتی نا عورتوں کے لیے، یہ ایک حدیث بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی کہ حضور فرما رہے ہیں میری امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں جل رہی تھی۔ اس لیے ہر وقت عورتوں کو ڈرنا چاہیے کہ اس اکثریت میں بھی نہ آ جاؤں گے۔ اور دوسرا امام الانبیاء فرماتے ہیں جب میں نے جہنم دیکھی تو میری امت کے اکثر امیر لوگ، میری امت کے امیروں کی اکثریت جہنم میں جل رہی تھی، کیونکہ دولت کی عجیب تاثیر ہے، جس گھر میں دولت آتی ہے نا جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے اتنا دین گھٹتا جاتا ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے گھروں میں ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے اور جتنی آسائشیں اور سہولتیں ہیں، کیا ہمارے دادا دادی نانا نانی ان کے پاس تھی؟ گھروں میں قالین ہیں، صوفے ہیں، ہیٹر ہیں، پنکھے ہیں، اے سی لگے ہیں، اور جتنے سوٹ ہمارے پاس ہیں اور جتنا پیسہ ہے اتنا دادا دادی نانا نانی کے پاس تھا؟ نہیں تھا۔
وہ سادہ زندگی بسر کرنے والے لوگ کچے مکانوں میں رہتے تھے، چراغ اور دیے جلاتے تھے مٹی کے. لیکن اس کے برعکس مجھے بتائیے کہ جتنی شرم، حیا، غیرت اور دین دادا دادی نانا نانی کے پاس تھے، آج ہمارے پاس ہے. تو سوال یہ ہے کہ جس گھر میں دولت بڑھتی گئی دین گھٹتا کیوں گیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب دولت آتی ہے نا تو پھر انسان اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے، پھر تعیش عیاشی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو جو دولت بڑھتی ہے گھروں سے دین گھٹنے لگ جاتا ہے. تو امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کے امیر لوگوں کی اکثریت جہنم میں جل رہی تھی. اور دوسرا حضور نے فرمایا میری امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں جل رہی تھی. اور ان اہل النار لیبکون الدم، حضور فرماتے ہیں وہ جہنم میں دیکھیں رو رہے تھے مگر آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے تھے، خون گر رہا تھا. آنسوؤں کی جگہ خون گر رہا تھا. اور تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں کہ کتنا خون گر رہا تھا. جہنمی جہنم میں کتنے رو رہے تھے. فرمایا لو اجریت السفن فی دموعہم لجرت، تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں اتنا خون رو رہے تھے کہ اگر اس خون میں کشتیاں چلانا چاہو تو وہ بھی چل پڑے گی. اس سچے نبی نے خبریں دی ہیں، انہیں کس سے کہانیاں نہ سمجھو. یہ اس سچے نبی نے خبر دی ہے کہ جس کے جانی دشمن اسے مجنو اور پاگل تو کہتے رہے لیکن کوئی دشمن بھی اسے جھوٹا نہیں کہہ سکا. جس کے دشمن بھی اسے صادق اور امین کہتے تھے. اتنے سچے نے خبر دی ہے ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. فرمایا ان کے خون میں کشتیاں چلانا چاہو تو وہ بھی چل پڑے. میرے آقا کے غلاموں ہمارے ہاں صورتحال کے. اور حضور فرماتے ہیں جب رب نے جنت دکھائی مجھے، جنت دکھائی تو سنیں غور سے. ہمارے ہاں کیا ہے، کسی خاندان میں کسی گھر میں کوئی بہت سادی سی عورت ہو نا، نہ ٹی وی دیکھے نہ ڈرامہ دیکھے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے، پردے میں رہے، نکلے تو پردے میں، یا کوئی بچہ ایسا ہو جس نے زلفیں رکھ لی ہو، داڑھی رکھ لی ہو اور تاش اور فلموں سے دور رہتا ہو، مسجد میں وقت گزارتا ہو اور ٹوپی سر پہ رکھتا ہو اور ٹچ موبائلوں سے نہ کھیلے، ٹی وی نہ دیکھے، تو ہر کوئی خاندان کا کہتا ہے ہمارے گھر میں نا یہ کوئی سائیں پیدا ہو گیا. عورتیں عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں، یہ کوئی ملانی پیدا ہو گئی ہمارے گھر میں، یہ کوئی اللہ میاں کی گائے ہے، اسے دنیا کی ہوائی کو نہیں لگی. جو جس کے منہ میں آتا ہے نام رکھ دیتا. یہ نکو ہے، یہ سائیں ہے، یہ درویش ہے، یہ کوئی ملا ہے، یہ کوئی ملانی پیدا ہو گئی. نام رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ اب سنو حضور کی حدیث. امام الانبیاء فرماتے ہیں معراج کی رات جب میرے رب نے مجھے جنت دکھائی نا تو رأیت اکثر اہل الجنت بلہن. امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میری امت کے جتنے بولے تھے سب جنت میں پھر رہے تھے. جنہیں دنیا سائیں کہتی تھی، جنہیں بولا کہتی تھی، جنہیں سادہ کہتے تھے، جنہیں کہتے تھے انہیں دنیا کی ہوا نہیں لگی، تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں وہ سب سائیں اور بولے جنت میں پھر رہے تھے. کوئی چالاک جنت میں نہیں دیکھا، بزام خیش کوئی عقل مند جنت میں نہیں دیکھا. جنت میں تو صرف پاگل ہی جاتے ہیں، جہنم میں تو پاگل جاتے ہیں. حضرت شبلی ایک بزرگ گزرے، ان سے کسی نے پوچھا شبلی تیرے گاؤں میں پاگل کتنے ہیں؟ تو ہنس پڑے، فرمانے لگے کہ پاگلوں کا نہ پوچھ، گنتی بڑی لمبی ہو جائے گی. کیوں؟ پاگلوں سے تو گھر بھرے ہوئے، پاگلوں سے تو بازار بھرے، پاگلوں سے تو آبادیاں بھری. کہا پاگلوں کا نہ پوچھ، گنتی بڑی لمبی ہو جائے گی. اس نے کہا تو پھر بتا دے عقل مند کتنے؟ آپ نے فرمایا میرے محلے میں گاؤں میں نا جو عقل مند ہے وہ بتاتا ہوں کتنے. انگلیوں پہ نام لے کر گن دیے، صرف ان بندوں کے نام لیے جو آذان سنتے ہر کام چھوڑ کے مسجد بھاگ جاتے تھے. فرمایا میرے گاؤں میں یہ عقل مند ہے، باقی سارے پاگل رہتے ہیں. میری ماں بہنوں بیٹی ہو، اگر دیکھنا چاہو کہ گھروں میں پاگل کتنے ہیں اور عقل مند کتنے تو پھر نماز کے وقت دیکھو کتنی ٹی وی پہ ہے، کتنی مصلی پہ آئی ہے.
میرے جوانوں بزرگوں اگر دیکھنا چاہو تمہارے گاؤں میں پاگل اور عقل مند کتنے ہیں تو پھر دیکھو 5 وقت کتنے مسجد میں آئے ہیں، کتنے اڈے پہ بیٹھے ہیں، تمہیں معلوم ہو جائے گا گاؤں میں پاگل کتنے ہیں اور عقل مند کتنے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حضور سے سوال کیا تھا کہ بما یتفاضل الناس فی الدنیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دنیا میں لوگ فضیلت کیسے پاتے ہیں، افضل کیسے ہوتے ہیں باقی لوگوں سے؟ قال بالعقل، حضور نے فرمایا عقل کی وجہ سے۔ سننا کہ حضور کی نظر میں عقل کون سی ہے؟ فرمایا عائشہ عقل کی وجہ سے لوگ نہ دنیا میں بھی اونچے ہو جاتے ہیں، جس پہ زیادہ عقل ہوتی ہے وہ دوسرے سے اونچا نظر آتا ہے۔ تو قالت وفی الآخرت یا رسول اللہ، حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر آخرت میں کیسے فضیلت پائیں گے؟ قال بالعقل، امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ قیامت میں بھی عقل والے ہی اونچے ہوں گے۔ حضرت عائشہ حیران ہو کے عرض کی الیس انما یجزون باعمالہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کے میدان میں بھی آپ فرماتے ہیں عقل کی وجہ سے اونچے ہوں گے لوگ اور فضیلت پائیں گے، تو یا رسول اللہ کیا قیامت کے میدان میں عملوں سے کام نہیں چلنا؟ کیا نیک جو عمل کرتے ہوں گے عملوں سے فضیلت نہیں پائیں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ عقل والے پائیں گے۔ سننا جو حضور نے جواب دیا، اور یہ جواب پیغمبر ہی دے سکتا ہے۔ آقا نے فرمایا وَهَلْ عَمِلُوا إِلَّا بِقَدْرِ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْعَقْلِ، عائشہ قیامت کے میدان میں اچھے عملوں والے ہی فضیلت پائیں گے، مگر اچھے عمل بھی تو عقل والے ہی کرتے ہیں۔ جو پاگل ہے وہ کب اچھے عمل کرتے ہیں؟ یعنی حدیث بتا رہی ہے جو اچھے عمل نہ کرے وہ پاگل ہے، اور عقل مند وہ ہیں جو اپنے کردار کو نبی کی شریعت کے سانچے میں ڈال لیتے ہیں، جن کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہوتا ہے، جن کے پاؤں مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کے عادی ہوتے ہیں، جو ہر وقت وضو میں رہتی ہیں، جو ٹی وی نہیں دیکھتی، جو تاجدار کائنات کا قرآن پڑھتی ہیں، جو بے پردہ نہیں نکلتی، گھر سے نکلیں تو اس طرح لپٹ کے نکلتی ہیں دیکھنے والے پہچان جاتے ہیں یہ کوئی فلمی ناگن نہیں جا رہی، فاطمہ زہرا کے در کی کنیز جا رہی ہے، یہ کوئی حضرت عائشہ صدیقہ کی لونڈی جا رہی ہے۔ ان کے لباس سے معلوم ہوتا ہے یہ محمد عربی کے غلام ہیں اور حضور کی کنیزیں ہیں۔ وقت متحمل نہیں ہے چونکہ ٹائم شارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے اہتمام کیا، میرے بھائی ثقلین صاحب، ان کے بزرگ انتہائی محبت سے نوازا، حافظ محمد طاہر صاحب انہوں نے ٹائم لیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں علماء تشریف لائے، صاحبزادہ اکرام الحق صاحب جن کے خاندان کا پورے علاقے پہ احسان ہے، ان کے بزرگوں کی دینی خدمات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، حضرت علامہ صابر ایوب نقشبندی صاحب اور دیگر علماء تشریف لائے۔ اللہ سب کا سایہ دراز فرمائے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا